السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی، آپ نے جو کلپ بھیجی ہے اس میں اس جاہل مولوی انجینئر محمد علی مرزا، یہ جو آدمی ہے یہ منافق ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کلپ کے اندر اس نے جو اعتراضات کیے ہیں اس کا جواب بھی آپ سماعت کر لیں۔ سب سے بڑی بات تو اس میں یہ جھوٹ بات کہی گئی جس کی وضاحت میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ غوث پاک کے ماننے والوں کو بتایا جائے، جو غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، دیغیں بناتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ صرف 11ویں نہ کرو، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤ۔ غوث پاک نماز میں رفع دین فرماتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع دین کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ طریقہ بھی بتایا جائے۔ اس نے کہا، پھر آگے کہا کہ جب ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ حنبلی تھے۔ یقیناً آج بھی ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ حنبلی تھے۔ تو اس نے کہا کہ حضور غوث اعظم نے اپنی اس کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ میں حنبلی ہوں؟ آپ کے کہہ دینے سے تھوڑی وہ حنبلی ہو جائیں گے۔ تو اس جاہل منافق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ کہ اسی کتاب میں 3 مقامات میں بتا رہا ہوں جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ آپ حنبلی مسلک سے تھے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 26 میں دیکھ، پھر پیج نمبر 393 پر دیکھ، پھر اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، اسی کتاب کے پیج نمبر 38 پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ حنبلی عالم تھے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی، میں نے حوالے بھی دے دیے، اور جو کتاب ہمارے زبیر بھائی نے دی ہے اس کتاب کے اندر میں نے ٹک بھی لگا دیا، اور فرسٹ پیج پہ میں نے جو ہے نمبرز بھی لکھ دیے ہیں، دیکھ لیں اور اس تک یہ کلپ بھی پہنچا دیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا منافق ہے اور ہمارے سوالات کا جواب دے۔ اور جہاں اس نے یہ کہا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حنبلی نہیں تھے، وہیں آگے کہہ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے حدیث والے۔ آج جو عوام الناس میں مشہور اہل حدیث تو ایک فرقے کی جانب لوگوں کا تصور جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں قرون اولیٰ میں جو ہے جو حدیث کا علم رکھتے تھے، جو حدیث میں مہارت رکھتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ ایک جماعت ہوتی تھی، جیسا کہ سائنس میں کوئی مہارت رکھے تو اس کو جو ہے سائنٹسٹ کہا جاتا ہے، اسی طرح حدیث میں کوئی مہارت رکھتا تھا تو اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ لیکن آج یہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا ٹائٹل بنا لیا اہل حدیث، پھر اس کے بعد جو ہے یہ نام ان کے لوگوں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن اہل حدیث کا مطلب یہ تو حدیث والے۔ تو اصل میں اہل حدیث اہل سنت و جماعت ہی ہے، یہ تو صرف نام کے اہل حدیث ہیں، ہے نا۔ ابھی ہم رفع دین کے تعلق سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے تعلق سے رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔ ابھی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی بولتے تو حدیث بھی نہیں مان رہے، ہے نا۔ اصل میں اہل حدیث تو ہم ہیں جو حدیث پڑھتے بھی ہیں اور الحمدللہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور حدیث سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے محدثین کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ائمہ اکرام کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ کون سے موقع کی کون سی حدیث ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے۔ اس کا علم ائمہ اکرام کو ہوتا ہے، وہ جو بیان فرمائیں گے اسی پہ عمل کیا جاتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
دیکھیں آپ رفع دین کے تعلق سے میں حدیث پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ابی شیبہ نے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ بس آپ نے نماز پڑھی، اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے، اس میں رفع دین نہ کرنے پر بہت سے علماء، صحابہ و علماء و تابعین کا عمل ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ، صفحہ نمبر 40 اور سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، حدیث نمبر 738 748، سنن نسائی کتاب الافتاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213، اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اب ہم حدیث سنا رہے ہیں، وہ لوگ عمل نہیں کرتے، تو یہ کہنا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث لکھا، تو وہاں اس سے مراد حدیث والے، اور آگے یہ بھی لکھا اہل سنت، یعنی اہل حدیثی، اہل سنت جو حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں، حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، وہی اہل سنت ہیں، ہے نا۔ اب ہم اہل سنت اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں، اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگی، لیکن اس کے لیے میں اتنی بات بتا دوں کہ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ حدیث اور سنت میں بہت فرق ہے۔ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں، بس اتنا سمجھنی، پھر اس کی تفصیل کبھی پوچھ لیں، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ہم کو سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا، سنت پہ چلیں، آپ اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہیں، ہے نا۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی لیکن ہر سنت حدیث ہوتی ہے، تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگی۔ لیکن ابھی میں اس سوال کے جواب میں بس اتنا کہہ دینا جو ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس نے کہا، اس میں سب سے بڑا تو جھوٹ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ حنبلی نہیں تھے، انہوں نے کتاب میں نہیں لکھا، جبکہ کتاب میں خود موجود ہے۔ اب اپنی آنکھوں سے یہ امیجز دیکھ لیں جو میں اپنے کیمرے سے لے کے بھیج رہا ہوں، اور یہ کتاب کے اندر نشان بھی میں نے لگا دیا ہے۔ زبیر بھائی آپ یہ کتاب ان کو دکھا دیں۔ السلام علیکم۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو حوالے اس کتاب کے دے رہا ہے، تو اسی کتاب میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، جبکہ یہ خود یہ جو مولوی بیان کر رہا ہے، جاہل، یہ یہودیوں کا ایجنٹ جو بیان کر رہا ہے، یہ 8 رکعت پڑھتا ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 393 پر کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور اسی پیج نمبر پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ حنبلی تھے۔ ایک تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور غوث پاک کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات بھی نہیں مان رہا ہے۔ تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے نا، یہ 4 رکعت میں رفع دین کرتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ 3 رکعت میں کرتے تھے رفع دین، وہ حنبلی مسلک میں تھا، تو یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ غوث پاک حنبلی تھے۔ تو صرف ایک بات پہ مان لینا، ایک بات کو نہیں ماننا، صرف امت کو دھوکہ دینے کے لیے یہودیوں نے ان کو بھیجا ہے، مسلمانوں میں جاؤ ان کو لڑاؤ، تو اس کے چہرے کی لعنت ہی بتا رہی ہے، اس کے چہرے کی منحوسیت ہی بتا رہی ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، منافق ہے۔